بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا طاقتور اور بڑے لشکروں کو شکست فاس سے دوچار کیا۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا۔ اس واقعہ کا تذکرہ روایات کے مطابق کچھ یوں ہے کہ اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کئی شب و روز عیسائیوں کے ایک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ رائے راست پر آ جائیں۔ ادھر عیسائیوں نے قلعہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ایک ذہین اور معمر پادری عمرو بن عبد المسیح کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا۔ پادری نے چلاکی سے آپ رضی تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فی الوقت ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں۔ اگر آپ رضی تعالیٰ عنہ نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو ہم اپنے قلعے کا قبضہ بغیر کسی لڑائی اور مذمت کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے اور پھر بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے پادری نے اپنے پاس سے زہر کی ایک پریا نکالی اور بولا، اگر آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ ابھی ختم نہیں کریں گے تو میں اس پریا کا زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا، اگر تم ایسا یقین رکھتے ہو تو لو پھر یہ زہر کی پریا پھانک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے زہر کی پریا پادری کے ہاتھوں سے لی اور یہ دعا پڑھ کر زہر کی پریا پھانک لی اور اوپر سے پانی پی لیا۔ اب تو بوڑھے پادری کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ اس خطرناک زہر کو پی کر چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے۔ یوں کسی نہ کسی طرح قلعہ کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ زہر کا اثر دیکھنے کے لیے پادری غور سے ٹکٹکی باندھے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے بدن سے پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پادری دل میں خوش ہونے لگا کہ زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو زہر کی ہلاکت سے محفوظ رکھا۔ آپ کے بدن سے چند منٹ پسینہ نمودار ہونے کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ کی کیفیت بالکل نارمل ہو گئی۔ پادری نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خالد بن ولید کا جذبہ ایمانی دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ لو، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر آپ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس قلعہ باغ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا ہے، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ پی لیتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ معمر پادری کی بات سن کر عیسائیوں نے وہ قلعہ بغیر لڑائی کے حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ فتح بغیر کسی جنگ کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو لیکن شہادت نہ مل سکی۔ علماء کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور فتوحات حاصل کرتے رہے۔ جزاک اللہ۔